آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین و علی جدہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ آپ کے بڑے شہزادے کا نام سیدنا امام حسن و علی جدہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، جن کی تاریخ آپ نے کل سماعت فرمائی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال مبارک کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد، حضرت امیر معاویہ چونکہ آپ کے زمانے میں آپ نے خوشی سے خلافت عطا فرمائی تھی، آپ خلیفہ رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابی ہونا حدیث طیبہ سے ثابت ہے۔ آپ کے بہت سارے فضائل ہیں، آپ کاتب وحی ہیں اور مجتہد صحابی رسول بھی ہیں۔ آپ مومنین کے ماموں بھی ہیں، بہت سارے فضائل کے آپ جامع ہیں۔ آپ نے بہت شاندار حکومت فرمائی۔ جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے یزید کو بلا کر کے کچھ وصیتیں فرمائی۔ ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی ہے کہ بیٹا میرے بعد تو خلیفہ تو ہی رہے گا، لیکن امام حسین وعلی جدہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت رکھنا، کیونکہ ان کے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن ان کے تعلق سے اگر پوچھ لیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اور میرے انتقال کے بعد کچھ موئے مبارک ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناخن مبارک ہیں، اسے میرے سینے کے اوپر رکھ دینا اور ہمیں سپرد خاک کر دینا۔ آپ کا وصال ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس کے بعد ان کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا۔ حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد یزید بے لگام ہو گیا، طرح طرح سے جرائم کرنا شروع کر دیا، شراب کو حلال کیا معاذ اللہ، اور جو چیزیں شریعت مطہرہ میں حرام تھی اس نے حلال کیا۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مدینے کے جو گورنر تھے ان کا نام ولید بن عقبہ بتایا جا رہا ہے۔
ولید بن عقبہ کے پاس یزید نے خط لکھا کہ میری بیعت حضرت زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت امام حسین سے لی جائے۔ چنانچہ ان کا قاصد یزید کا قاصد جب مدینے پہنچا اور عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور آقا حسین کو بلانے کے لیے ایک شخص کو بھیجا، اور اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ تینوں حضرات میری بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، ولید بن عقبہ امن پسند شخص تھے۔ جب وہ رخ کا دیکھا، اس خط کو دیکھا تو کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ امام حسین یزید کی بیعت کریں۔ چنانچہ ولید بن عقبہ نے امام حسین کے دربار میں امام حسین کے پاس ایک شخص کو بھیجا کہ جا کر کے انہیں بلا لاؤ۔ جب وہ شخص بلانے کے لیے گیا کہ ولید بن عقبہ آپ کو بلا رہے ہیں، تو آقا حسین یہ سمجھ چکے تھے شاید امیر شام کا وصال ہو گیا ہے۔ اپنے 3 مخصوص ساتھیوں کے ساتھ دربار میں تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر میری آواز بلند ہوتے ہوئے سننا تو تم لوگ اندر آ جانا۔ چنانچہ آقا حسین جب تشریف لے گئے تو ولید بن عقبہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا ذکر کیا اور یزید کے بیعت کے لیے کہا۔ آقا حسین نے ارشاد فرمایا کہ ہم جیسے لوگ چھپ کر کے بیعت نہیں کر سکتے ہیں، ہاں آپ اگر بیعت لینا چاہتے ہیں تو اعلان کر دو، جب سارے لوگ بیعت کر لیں گے تو ہم بھی سوچیں گے۔ وہیں پر مروان ابن حکم بیٹھا ہوا تھا۔ مروان اتنا بڑا فتین تھا کہ جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ گرگٹ کا بچہ گرگٹ ہے۔ مروان ہی کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ مروان وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اگر اس وقت حسین یزید کی بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ بعد میں ان پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ اگر بیعت کریں تو ٹھیک ہے انہیں، ورنہ فوراً ان کو یہیں پر قتل کر دیا جائے، معاذ اللہ رب العالمین۔ آقا حسین نے فرمایا او ابن زرقہ تو مجھے قتل کرے گا یا یہ ہمیں قتل کریں گے؟ آقا حسین یہ جملہ فرما کر کے آپ ولید بن عقبہ کے دربار سے نکل جایا کرتے ہیں۔ مروان نے کہا بہت سنہرا موقع تھا اور اے ولید تم نے وہ گنوا دی۔
اب ان پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ دوسرے دن بھی آپ کے پاس قاصد بھیجا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ جاؤ، صبح میں آ کر کے براہ راست ولید بن عقبہ سے بات کروں گا۔ رات ہی میں آپ نے اپنے اہل خانہ کو حکم دیتے ہیں کہ اب مدینے کی گلیاں ہم پر تنگ ہو گئی ہیں۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک فاسق و فاجر، ایک شرابی کے ہاتھ پر میں اپنے ہاتھ کو دے دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے تیاری کا حکم دیا، گھوڑے پر کجاوے کسے گئے، زیادہ راہ باندھا گیا اور رات ہی میں آپ اپنے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پر نور پر حاضر ہو کر کے عرض کرنے لگے، نانا جان اب مدینے کی گلیاں ہم پر تنگ ہو چکی ہیں، میرا آخری سلام قبول کر لیں اور اب میں مدینے کو چھوڑ رہا ہوں۔ وہ مدینہ جو سارے شہروں سے افضل ہے، وہ مدینہ جہاں آقا حسین کا 55 گزرا زوانی گزری، وہ مدینہ جہاں آپ کے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تربت انور ہے، وہ مدینہ جہاں آپ کی ماں فاطمہ کا مزار طیبہ ہے، وہ مدینہ جہاں پر آپ کے بھائی امام حسن کا مزار پر نور ہے، وہ مدینہ جہاں آپ کے نانا کا مزار مبارک ہے، آپ کے ماموں جان حضرت ابراہیم کا مزار مبارک ہے، اس مدینے کو آج آقا حسین چھوڑ رہے ہیں، اس لیے کہ میں مدینہ چھوڑ سکتا ہوں لیکن فاسق و فاجر کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو ہرگز نہیں دے سکتا۔ آپ اپنے نانا جان کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، صلاۃ و سلام پیش کیا، اس کے بعد ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دربار میں جاتے ہیں، آنکھیں بھر آتی ہیں، امی جان اپنے لاڈلے کا آخری سلام قبول فرما لو، آپ کا لاڈلہ مدینے کو چھوڑ رہا ہے۔ تربت انور سے آواز آتی ہے، شہزادے ایسا مت کہو، اگر میں قبر سے نکل آئی تو قیامت کبریٰ قائم ہو جائے گی، تم جاؤ اور میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ حق پر ہو، ظالم کے مد مقابل میں جاؤ گے، تمہیں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا، چونکہ آپ کی شہادت کی خبر پہلے مشہور تھی، بہت پہلے سے مشہور تھی۔ آپ ایسی اپنے بھائی حسن کے روضے مبارک پر حاضر ہوئے، سلام پیش کیا اور آپ مدینہ منورہ سے ایک چھوٹا سا قافلہ لے کر کے روانہ ہو جایا کرتے ہیں۔ جب آپ مکہ المکرمہ پہنچے تو وہاں کے لوگ بڑے خوش ہو گئے، لوگوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ امیر شام کا انتقال ہو گیا اور ان کا بیٹا یزید تخت نشین ہو گیا ہے، تو آپ مکہ چھوڑ کر کے کہیں نہ جائیں، آپ مکے میں رہیں، ہم لوگ آپ پر اپنی جانیں قربان کریں گے، چونکہ آقا حسین کچھ مہینے تک آپ نے مکہ المکرمہ میں قیام فرمایا، ادھر سے شہر کوفہ سے خطوط آنا شروع ہو جایا کرتے ہیں، جو سب سے پہلے خط لکھا گیا وہ سلیمان بن سرد کے دست سے لکھ کر کے، اس کے ہاتھ سے لکھ کر کے روانہ کیا گیا کہ ہم پر کوئی امام نہیں ہے، یہاں جو یزید کے جانب سے
یہاں کا جو گورنر ہے، جو حاکم ہے، نعمان بن بشیر، ہم لوگ ان کے پیچھے نہ نماز جمعہ پڑھتے ہیں نہ نماز عیدین پڑھتے ہیں، ہم پر کوئی امام نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کا بیٹا یزید تخنسین ہو گیا ہے۔ اے ابن رسول اللہ، آپ تشریف لے آئیں، آپ پر ہم اپنی جانیں قربان کریں گے۔ جب یہ پہلا خط آپ کے پاس پہنچا اور آپ نے اپنے ہمراہیوں سے اس کا ذکر کیا تو لوگوں نے کہا کوفہ والے بے وفائی کریں گے، چونکہ آپ کے والد محترم کے ساتھ جیسا وہ پہلے کر چکے ہیں۔ چنانچہ آپ خاموش رہے۔ روایتوں میں آتا ہے کچھ دنوں کے بعد 53 خط آئے، ایک روایت میں ہے 1000 سے زائد خط آیا آقا حسین کے پاس، تو آپ مجبور ہو گئے، اس لیے کہ اگر میں نہ جاؤں گا کوفہ میں تو یہ لوگ کل قیامت کے دن کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ اے آقا حسین اگر آپ تشریف لاتے تو ہم یزید کی بیعت ہرگز نہ کرتے، آپ کی بیعت کر کے ہم لوگ امن و امان میں رہتے، تو اس لیے یہ بڑے وجہ بن گئی۔ لوگوں نے کہا آپ پہلے نہ جائیں، اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجو تاکہ وہ شہر کوفہ کا جائزہ لے لے اور وہ اگر اطلاع کرے وہاں کے حالات اگر خوشگوار ہیں وہ تحریر بھیج دیں آپ کے پاس، اس کے بعد آپ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ آپ نے خط لکھا اور کہا میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، یہ جا کر کے وہاں کے حالات سے ہمیں باخبر کریں گے، ان قریب میں بھی تشریف لے آؤں گا۔ جب امام مسلم بن عقیل چلنے لگے تو ان کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام ابراہیم ہے۔ جب مسلم بن عقیل چلنے لگے تو وہ بچے بھی تیار ہو گئے، واقعی بچے بہت پیارے ہوتے ہیں باپ کو۔ آقا حسین نے فرمایا کہ میں سغرا کو مدینے میں چھوڑ کر آیا ہوں، میرا دل بے چین رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو بھائی مسلم کہ تم بھی کوفہ جاؤ اور ان بچوں کی یاد ستانے لگے تو آپ مجبور نہ ہو جاؤ، لہٰذا ان بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے لو۔ آقا حسین کے کہنے کے مطابق حضرت مسلم بن عقیل اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے اور شہر کوفہ کے جانب روانہ ہو جایا کرتے ہیں۔ مسافت طے کرنے کے بعد جب شہر کوفہ میں پہنچے تو لوگ چوک در چوک آپ کے بارگاہ میں آتے، آپ کے ہاتھ پر آقا حسین کی بیعت کرتے اور کہتے کہ آپ کا آنا مبارک ہو۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کے دست مبارک پر کچھ دنوں میں 12,000 سے زائد کوفی حضرت آقا حسین کی بیعت کر چکے تھے، بہت قلیل مدت میں۔ جب یزید کا ہم نوا وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا تو ابن زیاد یزید کو خط لکھا اور کہا کہ جو یہاں کے گورنر ہیں نعمان بن بشیر، وہ کوئی معاملہ نہیں کر رہے ہیں، وہ سختی نہیں برت رہے ہیں، کسی سخت آدمی کو یہاں کا گورنر مقرر کر دیا جائے تاکہ وہ مسلم بن عقیل کو شہر کوفہ سے نکال دے اور یزید بن معاویہ کا بیعت کرے۔
بیعت لے۔ چنانچہ جب یزید کے پاس خط پہنچا تو یزید نے فوراً حضرت نعمان بن بشیر کے تعلق سے معزولی نامہ تحریر کر دیا اور ابن زیاد کو تقرری کر دی۔ ان دنوں میں ابن زیاد بصرہ کا گورنر تھا۔ جب یزید کا خط ابن زیاد بدنہاد کو ملا، اس میں یہ بات تحریر تھی کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے بصرہ سے شہر کوفہ جاؤ اور حسین ابن مسلم بن عقیل کی بیعت لے لو، اور اگر وہ بیعت نہ کرے تو فوراً انہیں قتل کر دو، تمہیں بہت سارا مال اور انعام دیا جائے گا۔ آپ سخت سے سخت کارروائی کرو۔ فوراً ابن زیاد بدنہاد اپنے بھائی عثمان کو بلایا اور کہا کہ تم بصرہ کو سنبھالو، میں شہر کوفہ جا رہا ہوں۔ فوراً ابن زیاد شہر کوفہ اپنے 20 مخصوص ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہو جایا کرتا ہے۔ اس وقت شہر کوفہ میں اور مسلم بن عقیل اپنے بھائی امام حسین کو خط لکھ چکے تھے کہ اے بھائی جان، آپ تشریف لائیں، کوفہ کے حالات بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ ابن زیاد حجازی لباس پہن کر کے حجازی راستے سے عصر اور مغرب اور عشاء کے درمیان شہر کوفہ میں داخل ہو رہا ہے۔ لوگ سمجھے کہ یہ آقا حسین آ رہے ہیں، چونکہ وہ حجازی لباس بھی پہنا ہوا تھا اور اسی راستے سے آ رہا تھا جو راستہ مکۃ المکرمہ سے آ رہا ہو۔ لوگوں نے سمجھا آقا حسین آ رہے ہیں، اپنے اپنے گلیوں سے نکل کر کے مرحبا یا ابن رسول اللہ کے نعرے بلند کرنے لگے۔ اے اللہ کے رسول کے شہزادے، آپ کا آنا مبارک ہو۔ لوگ نعرے بلند کرنے لگے۔ یہ حجاز لباس پہنا ہوا تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ قصر عمارت کے پاس گیا اور تیزی کے ساتھ اپنے ہاتھ کو دروازے پر مارا، کہا دروازہ کھول دیا جائے۔ جب دروازہ کھولا گیا، جب قصر عمارت پر ابن زیاد چڑھا اور کہا اے لوگوں، جتنے لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حسین ابن علی کی بیعت کر چکے ہو وہ توڑ دو، میں حسین نہیں ہوں، میں ابن زیاد ہوں۔ اور جو لوگ حسین کی عقیل کے ہاتھ پر حسین بن علی کی بیعت کر چکے ہیں، اگر وہ بیعت نہیں توڑیں گے تو میں انہیں قتل کر دوں گا، ان کے بچوں کو یتیم کر دوں گا، ان کے بیویوں کو بیوہ کر دوں گا۔ اور بڑے بڑے رئیسوں کو فوراً بلا لیا اور طرح طرح سے انہیں سمجھایا، لالچیں دی، کہا جتنا جلدی ہو سکے سارے لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر جو بیعت ہیں وہ توڑ دیں۔ حسین ابن علی کی جو بیعت لیے ہوئے ہیں، کوفیوں سے کیا وفا کی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
کوفہ والوں سے وفا کی امید کیا کی جا سکتی تھی؟ ان کی بے وفائی بہت پہلے سے مشہور تھی۔ آقا حسین حضرت آقا مسلم بن عقیل حضرت ہانی کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ جب یہ خبر آپ سنتے ہیں تو آپ ابن زیاد سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئے، چونکہ اس وقت آپ کے ساتھ 12,000 سے زائد لوگ تھے۔ اگر اشارہ کر دیتے تو چند منٹ پر قصر عمارت پر فتح یابی مل جاتی، قصر عمارت کو فتح کر لیتے۔ اور لوگوں نے کہا بھی کہ اگر آپ اجازت عطا فرما دیں تو چند منٹ میں قصر عمارت کو فتح کر لوں گا اور ابن زیاد بدنہاد کو قتل کر دوں گا۔ لیکن مسلم بن عقیل نے ارشاد فرمایا، میں یہ نہیں چاہتا کہ جنگ کی ابتدا ہم سے ہو اور لوگوں کا خون نہ حق بہے۔ جب آپ نے اتنا ارشاد فرمایا، سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے آیا کرتے ہیں۔ چنانچہ صبح ہوئی تو اللہ اکبر پورے شہر میں چل چل کر کے اپنے خداموں سے اعلان کرایا، اے لوگوں، کوئی مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ نہیں دے سکتا۔ اگر پتہ چلے گا کوئی شخص کہ اپنے گھر میں مسلم بن عقیل کو پناہ دے رکھا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اب سارے کوفی گھبرا گئے اور جو لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اگر وہ اپنے بیعت پر برقرار رہیں گے تو انہیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ لہٰذا مسلمانوں، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جب مسلم بن عقیل تشریف لائے تو کثیر جماعت تھی۔ جب عصر میں تشریف لے گئے تو اس سے بھی زیادہ کم لوگ آ گئے۔ جب مغرب میں گئے تو آپ کے پیچھے صرف دو چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ کے سگے شہزادے تھے، محمد اور ابراہیم، وہ تھے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پہلی غداری ہے جو کوفہ والوں نے میرے ساتھ کیا۔ آپ حضرت ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور اپنے بچوں کو قاضی شریح رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر کر دیا، چونکہ حضرت ہانی اور ابن زیاد کی دوستی تھی۔ اس نے پیغام بھیجا کہ اے ہانی، میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ اور چونکہ حضرت ہانی ہی کے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پناہ لیے ہوئے تھے، وہ ملاقات کرنے کے لیے آیا تو حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بہت سنہرا موقع ہے، اگر اس موقع کو آپ اگر گوا دیں گے تو واقعی پچھتاوا ہوگا۔ اللہ اکبر! کہا آپ چھپے ہیں، چھپ کر رہیں، تلوار لے کر کے تیار رہیں، مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہے، میں کہوں گا مجھے پانی پلاؤ، فوراً ایک بیگ آپ ابن زیاد بدنہاد پر حملہ کر دینا اور اسے قتل کر دینا۔ چنانچہ ملاقات کرنے کے لیے آیا، ملاقاتیں ہوئی، آپ نے فرمایا مجھے پانی پلاؤ، حضرت ہانی نے، لیکن امام مسلم بن عقیل تلوار لے کر کے نہیں نکلے۔ دوبارہ کہا پانی پلاؤ، پھر بھی آپ تلوار لے کر کے نہیں نکلے۔ دوبارہ کہا مجھے پانی پلاؤ، اگرچہ میری جان کیوں نہ چلی جائے۔ دو محافظ، دو باڈی گارڈ تھے ابن زیاد کے، فوراً دھکے مار کر کے ابن زیاد سے کہا کہ باہر چلیں، یہاں تو آپ کی قتل کی سازش ہو رہی تھی۔ کہا نہیں، ہانی تو میرا دوست ہے، میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جب وہ چلا گیا ابن زیاد، حضرت مسلم بن عقیل باہر آئے تو حضرت ہانی نے فرمایا کتنا اچھا موقع تھا، آپ نے گوا دیا، آپ نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ کہا دو وجہ تھی، رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ جو مہمان آتا ہے اسے قتل نہیں کیا جاتا ہے، جو ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے اسے دھوکے سے قتل کرنا جائز نہیں ہے، یہ میرے نانا کی حدیث پاک ہے، اس لیے میں تلوار لے کر کے باہر نہیں آیا۔
باہر نہیں آیا۔ اب چونکہ اب یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل کس کے گھر میں ہیں، یہ پتہ لگانے کے لیے اپنے ایک غلام کو یہ 1000 دینار دے کر کے کہا کہ تم جا کر کے پورے شہر کوفہ میں پتہ لگاؤ کہ مسلم بن عقیل کس کے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ تو وہ 12,000 یا 10,000 دینار لے کر کے سب سے پہلے مسجد میں آیا اور لوگوں سے ملاقاتیں کرنا شروع کر دی اور محبت کا دعویٰ کر کے کہ میں بھی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، میں نے سنا ہے خاندان رسالت کے یہ مہکتے ہوئے پھول مسلم بن عقیل آئے ہیں، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور یہ دینار ان کے بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ سب سے پہلے حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی کے پاس گیا اور مسلم بن اوسجہ اسدی سے کہا آپ کا چہرہ، آپ کے چہرے پر نورانیت ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ بھی محب اہل بیت ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کہاں ہیں؟ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور میرے پاس کچھ دینار ہیں، انہیں میں ان کے بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی نے ارشاد فرمایا کہ اور لوگوں سے پوچھ لو، تو اس نے کہا آپ کے چہرے سے خیر و برکت کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ چونکہ وہ مکرانہ چال چلا، حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مکر میں آ گئے، کہا تم نے خوب پہچانا، ہاں میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، اس وقت جہاں مسلم بن عقیل تشریف فرما ہے چلو میں تمہاری ملاقات کرا دیتا ہوں۔ چنانچہ غلام ماقل غلام آیا اور آپ سے مصافحہ کیا اور 12,000 دینار حضرت مسلم بن عقیل کے بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا۔ روزانہ صبح سب سے پہلے آ جاتا اور سب کے بعد میں جاتا، پوری رپورٹ جا کر کے ابن زیاد بدنہاد کو بتایا کرتا تھا۔ ابن زیاد بدنہاد نے فوراً بھیج دیا حضرت ہانی کے گھر کہ ہانی سے کہہ دو اطاعت بھی ضروری ہے اور ملاقات بھی ضروری ہے۔ جب وہ کھانے بلانے کے لیے آیا کہ چلو آپ کو ابن زیاد بلا رہے ہیں، آپ بلا جھجک تشریف لے گئے، کیونکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ یزید کو ابن زیاد کو کیا معلوم کہ مسلم بن عقیل میرے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں، تشریف لے گئے۔ جیسے ابن زیاد بدنہاد نے کہا میرے دشمن کو تم نے اپنے گھر میں پناہ دے رکھا ہے، حضرت ہانی نے پہلے تو ہلا کیا نہیں میرے گھر نہیں ہے، فوراً ابن زیاد ماقل غلام کو لا کر کے سامنے کھڑا کر دیا۔ جب ماقل غلام آیا حضرت ہانی کی ہوش اڑ گئے، اتنا بڑا مکار تھا یہ۔ آپ نے فرمایا میں انہیں بلایا نہیں ہوں، ہاں وہ آ گئے تھے تو میں نے رسول اللہ کے قرابت کے وجہ سے اپنے گھر سے انہیں نہیں نکالا، آپ اتنی مہلت ہمیں دو کہ میں جا کر کے انہیں اپنے گھر سے کہہ دوں کہ آپ چلے جاؤ کسی اور کے ہاں، ہمیں اتنی مہلت دے دو۔ ابن زیاد نے کہا نہیں موقع نہیں ہے تو انہیں ہمارے حوالے کرو۔ حضرت مسلم بن عقیل نے ارشاد فرمایا جان تو دے سکتا ہوں لیکن مسلم بن عقیل کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ اب انہیں ڈنڈے مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت ہانی کے دندان مبارک شہید ہوئے، زخمی ہو گئے۔ جب یہ خبر شہر کوفہ میں عام ہوئی کہ ہانی کو قتل کر دیا گیا ہے، ان کے قبیلے بنی مجہج والے نعرہ تکبیر بلند کر کے آئے، قصر عمارت کا محاصرہ کر لیا۔ اگر حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر رکھا تھا، یزید ابن زیاد جان گیا کہ اگر یہ لوگ اس وقت اگر قصر عمارت پر دھاوا بول دیں گے تو واقعی ہمیں قتل کر دیں گے۔ یزید نے کہا اے لوگو ہانی کو قتل نہیں کیا گیا ہے، کچھ مصلحتوں کی وجہ سے انہیں قید کر دیا گیا ہے،
اگر یقین نہ ہو تو قاضی سرے کو بھیج کر کے اور ان سے ملاقات کروا دیتا ہوں۔ قاضی صاحب ملاقات کرنے کے لیے اندر تشریف لے گئے تو حضرت ہانی نے کہا اگر اس وقت خالی 20 لوگ اندر آ جائیں تو میں رہا ہو سکتا ہوں اور قصر عمارت فتح ہو سکتا ہے۔ حضرت حضرت قاضی سرے سے فرمایا کہ جا کر کے میرے قبیلے والوں سے یہ خبر دے دو، میرے قبیلے والوں سے کہہ دو کہ 20 لوگ خالی اندر آ جائے، ان قریب ہی قلعہ فتح ہو جائے گا۔ حضرت قاضی صاحب جب باہر نکلے تو ابن زیاد اپنا یہ چاپلوس، اپنا ایک باڈی گارڈ قاضی سرے کے پیچھے پیچھے کر دیا۔ قاضی صاحب نے جا کر کے ان سے اتنا کہا کہ انہیں شہید نہیں کیا گیا ہے، کچھ مسلطوں کی وجہ سے وہ قید ہیں، وہ سلامت ہیں، زندہ ہیں۔ چنانچہ سب لوگ یہ بات مان لیتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کیا گیا اور صبح انہیں حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہر کوفہ میں بیٹھا کر کے پھرایا گیا۔ حضرت ہانی کو ڈنڈے مار مار کر کے کہا گیا تھا اے ہانی مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا شہید کر دو، ہمیں قتل کر دو، یہ منظور ہے، لیکن ابن رسول اللہ کو میں ظالم تمہارے حوالے نہیں کر سکتا ہوں۔ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جایا کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ہانی کا شہید ہونا پورے شہر کوفہ والوں کے دلوں پر ایک وحشت طاری ہو جایا کرتا ہے، خوف طاری ہو جایا کرتا ہے، ڈر کا ماحول بن جایا کرتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سوچا کہ باب حضرت ہانی کے گھر رہنا بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ رات میں نکلے، اللہ اکبر، سارے کوفہ والے جب سو گئے تھے حضرت مسلم بن عقیل نکلے، جائیں تو کہاں جائیں؟ وہ لوگ جو 12,000 میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے اب وہ میرے مخالف بن چکے ہیں۔ اللہ اکبر، جائیں تو کہاں جائیں؟ ابھی تک سب کا دروازہ بند تھا، سارے لوگ مہمانوں کے استقبال کیا کرتے تھے، لیکن آج ایسی شام آ گئی ہے، ایسی شب آ گئی ہے کہ شہر کوفہ والے اپنے اپنے دروازے کو بند کر لیے ہیں۔ اب جائیں تو کہاں جائیں؟ حضرت مسلم بن عقیل راستے سے گزر رہے تھے، ایک دروازہ کھلا ہوا تھا، عورت اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس عورت کا نام توعہ بتایا جا رہا ہے، وہ محب اہل بیت تھی، جا کر کے اس کے دروازے پر بیٹھ جایا کرتے ہیں، کہتے ہیں اے عورت مجھے پانی پینے کے لیے دے دیں۔ وہ عورت جاتی ہے، پانی لے کر کے آتی ہے، آپ کو اللہ اکبر پانی دیتی، آپ پی لیتے ہیں۔ وہ عورت توعہ نامی عورت جب اس گلاس کو رکھنے کے لیے اندر گئی، حضرت مسلم بن عقیل اسے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عورت کہتی ہے یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو، چلے جاؤ، میرے گھر میں جگہ نہیں ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے ارشاد فرمایا اگر ایک رات تو گزارنے کے لیے ہمیں اپنے یہاں موقع دے دے گی تو کل قیامت کے دن میں تیری شفاعت کرا دوں گا، نانا جان سے جام کوثر پلوا دوں گا۔ اللہ اکبر، وہ محب اہل بیت عورت تھی، کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلم بن عقیل تم ہی ہو؟ آپ نے رو کر کے فرمایا ہاں میں ہی غریب الوطن انسان ہوں، میں ہی غریب الوطن انسان ہوں۔ چنانچہ وہ عورت لے کر کے گئی، اپنے مخصوص کمرے میں کر دیا، آپ کو کھانا پیش کیا، لیکن آپ ایک نوالا بھی کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ اپنے بچوں کی یاد اور سب سے زیادہ یہ یاد ستاتی ہے کہ میں نے امام حسین بھائی کو خط لکھ دیا ہے، میرا بھائی عنقریب مکہ سے چل دیے ہوں گے، ان پر کیا گزرے گی۔ اللہ اکبر، روایتوں میں آتا ہے کہ توعہ نامی کا لڑکا جو تھا ابن اسعد بہت بڑا ظالم تھا، اپنی ماں کو بار بار کمرے میں آتا جاتا دیکھ کر کے کہا ماں یہ کون ہے؟ تو کہا بیٹا دیکھ کسی سے بتانا نہیں، مسلم بن عقیل ہے۔ چنانچہ وہ رات بے چینی میں گزارا اور صبح جا کر کے اپنے ساتھیوں سے بتا دیا، اس کے ساتھی حضرت مسلم بن عقیل کی خبر ابن زیاد کو دے دیتے ہیں۔ اب وہ ایک قافلہ بھیج دیا، توعہ نامی کی عورت کا گھیراؤ، گھر کا گھیراؤ کر لی، لوگ آپ پر تلواروں سے حملہ کرنے لگے، لیکن شیر خدا کے شیر نے ایسی بہادر دکھائی، پچھاڑتے گئے، مارتے گئے،
یہاں تک کہ وہ بزدلانہ حملہ کرنے لگے، چھت پر چڑھ کر کے آگ جلا جلا کر آپ پر پھینکنے لگے۔ آپ نے کہا او بزدلو، اگر مقابلہ کرنا ہے تو سامنے آؤ، یہ بزدلانہ حملہ کیوں کر رہے ہو؟ چنانچہ ایک شخص نے کہا تھا کہ اے مسلم بن عقیل، آپ تلوار اپنے میان میں کر لیں، آپ کے لیے امان ہے، آپ کے لیے امان ہے، آپ کے لیے امان ہے۔ جب 3 مرتبہ اس نے کہا، آپ نے کہا واقعی میرے لیے امان ہے۔ آپ نے اپنے تلوار کو میان میں کر لیا۔ جیسے میان میں کیا، لوگوں نے آپ کو پکڑ کر کے گھوڑے پر سوار کیا اور لے جا کر کے ابن زیاد بدنہاد کے دربار میں پیش کر دیا۔ آپ پہنچتے ہیں، سلام نہیں کرتے ہیں۔ اس کے سپاہیوں نے کہا تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا اگر اس کا ارادہ قتل کرنے کا نہیں ہے تو اس پر 1000 سلام ہو، اور اگر قتل کرنے کا ارادہ ہے تو اس پر کوئی سلامتی نہ ہو۔ ابن زیاد بدنہاد نے آپ سے گفتگو کرنا شروع کر دیا۔ یہاں لوگ آپس میں مل کر کے رہتے تھے اور تم آئے یہاں پر فتنہ فساد برپا کر رکھا۔ کہا نہیں، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، اپنے مرضی سے نہیں آیا، لوگ خط دے کر کے ہمیں بلائے ہیں، اس لیے میں آیا ہوں۔ کہا مدینے میں ماد اللہ جب تو شراب پیا کرتا تھا وہاں کی امن و سلامتی تجھے نظر نہیں آئی؟ تو مسلم بن عقیل نے ارشاد فرمایا اے ظالم ابن زیاد تو کیسی باتیں کر رہا ہے، شراب وہ پیے گا جو مسلمانوں کا خون پیا کرتا ہے۔ تجھ کو بھی یقین ہے کہ تو اس بات کو جھوٹا ہے، اس بات کو تو جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے۔ واقعی جب وہ آپ سے گفتگو میں ہار گیا، کہا میں تمہیں ایسا قتل کروں گا، ایسا قتل کروں گا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ آپ نے مسکرا کر کے فرمایا ہائے تیرا ہی مسئلہ ہے کہ ایسا قتل کرے گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا میرے قتل سے پہلے، میری شہادت سے پہلے میری چند وصیتیں ہیں۔ پہلی وصیت تو یہ ہے، اس میں کوئی ہے تو ایک صحابی رسول کا بیٹا جس کا نام عمر ابن سعد تھا، اللہ اکبر، سعد ابن ابی وقاص کا سگا بیٹا ہے عمر ابن سعد۔ اسے دیکھ کر کے کہا تو صحابی رسول کا بیٹا ہے، پہلی وصیت تو یہ ہے کہ ایک خط لکھ دے کہ میرے بھائی حسین شہر کوفہ تشریف نہ لائے۔ یہاں کے لوگوں نے بے وفائی کی ہے۔ اور دوسری وصیت یہ ہے کہ میں کچھ مال قرض ہوں اسے تو ادا کر دینا۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ میرے شہادت کے بعد میرے جنازے کی نماز پڑھ کر کے تم مجھے دفن کر دینا۔ چنانچہ اس حضرت مسلم بن عقیل نے راز کے طور پر اس سے کہا تھا عمر ابن سعد سے، لیکن عمر ابن سعد جا کر کے ابن جاز سے بتا دیا 3 وصیتیں۔ تو کہا کوئی خط یہاں سے حسین کے پاس نہیں جائے گا، اگر حسین آ رہے ہیں میری یزید کی بیعت کر لیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اور رہا قرض کے تعلق سے تو تم جانو کہ تمہاری مرضی، چاہو تو ادا کر دینا، چاہو تو نہ ادا کرنا۔ اور رہا لاش کے متعلق تو ہم سر نہیں دیں گے، لاش تمہیں دے دیں گے۔ چنانچہ وہاں پانی کا گھڑا رکھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا مجھے پانی پینے کے لیے دیا جائے۔ تو ایک نے انکار کیا، ایک نے کہا دے دیا جائے۔ کٹورے میں پانی لا کر کے دیا گیا، آپ منہ تک لے کر جاتے ہیں، آپ کے 2 دندان شریف شہید ہو کر کے پانی کے کٹورے میں گرتے ہیں اور کہتے ہیں لگتا ہے دنیا کی پانی اب میری قسمت میں نہیں ہے۔ ابن زیاد بدنہاد حکم دیا کہ انہیں لے جا کر کے قصر عمارت پر قتل کر دو۔ جب آپ چڑھ رہے تھے تو رونے لگے۔ لوگوں نے کہا تھا ان ظالموں نے کیوں رو رہے ہو؟ جو لوگ میدان میں آتے ہیں تلوار کے ڈر سے نہیں روتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ ہمیں شہید کر دیا جائے گا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اپنے بھائی حسین کو خط لکھ دیا ہے، میرا بھائی حسین مکہ سے چل چکے ہوں گے، تو جیسا ظالموں نے میرے ساتھ برتاؤ کیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ بھی بے وفائی کریں۔ اور چڑھ کر کے آپ نے قصر عمارت پر مکہ کے جانب اشارہ کر کے فرمایا تھا اے میرے بھائی شہر کوفہ کا رخ ہرگز نہ کرے،
یہاں کے لوگ بے وفا ہیں، بے وفائی کریں گے۔ اس کے بعد لے جا کر کے آپ کو قصر عمارت پر شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس ظالم کو یہ پتا چلا کہ ان کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے شہزادے آئے ہوئے تھے، فوراً ان کے تلاش میں ایک ٹیم بھیجتا ہے۔ حضرت قاضی شرح کیا ہوں بچے تشریف فرما تھے، اعلان کرا دیا جو ان بچوں کو لے کر کے آئے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ وہ پیسے کے لالچ میں لوگ ان کے بچوں کے شہزادوں کی تلاش میں نکلے، مسلم بن عقیل کے شہزادوں کے تلاش میں نکلے۔ حضرت قاضی شرح ڈر گئے، رات کی تنہائی میں گئے، بچوں کو اٹھایا، پیار کیا، اپنے ہاتھوں کو پھیرا۔ وہ دونوں بچے کہتے چچا جان آپ تو ایسے ہمیں پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے رو کر کے فرمایا بیٹا صبر کرو، تمہارے باپ کو شہید کر دیا گیا۔ وہ بچے جب باپ کا نام سنتے ہیں تو بے ساختہ رونا شروع کر دیا کرتے ہیں، یا ابا ادرکنی، ابو جان میری بھی خبر لو، آپ ہمیں چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ قاضی صاحب نے کہا بچوں رونے کا وقت نہیں ہے، وہ درندے آپ کے تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، مبادا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی پکڑ کر کے یزید ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیں اور وہ بھی آپ کو شہید کر دیں۔ اپنے بیٹے اسد کو بلایا اور کہا ایک قافلہ باب الاراقین سے مدینہ جا رہا ہے، ایسا کرو ان بچوں کو لے جا کر کے قافلہ والوں کے ساتھ کر دو تاکہ یہ بچے بحفاظت مدینہ منورہ پہنچ جائیں۔ قاضی صاحب کے شہزادے اسد فوراً ان بچے کو لیتے ہیں اور تیزی کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیا کرتے ہیں۔ جب باب الاراقین پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں قافلہ جا چکا ہے، اس کے گرد نظر آ رہے ہیں۔ بچوں سے کہا دوڑو اور جا کر کے قافلے والوں سے مل جاؤ۔ وہ بچے یار جو کبھی پیدل نہ چلے ہوں، جو پھول سے زیادہ نازک ہوں، آج ان بچوں کے پیروں میں چھالے پڑے جا رہے ہیں، ان سے چلا نہیں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پوری رات چلتے ہیں لیکن جب صبح ہوتی ہے وہی نظر آتے ہیں جہاں سے ان بچوں نے سفر کیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگوں نے پکڑ کر کے ابن زیاد کے پاس کر دیا۔ ابن زیاد ان بچوں کو جیل میں کر دیا کرتا ہے اور فوراً یزید کو خط لکھا کہ مسلم بن عقیل کو تو شہید کر دیا، ان کے ساتھ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ وہ خط لکھ دیا یزید کو ابن زیاد نے، اور اسی جیل کے جو داروغہ تھے وہ محب اہل بیت تھے جن کا نام حضرت مشکور بتایا جا رہا ہے، وہ بہت بڑے محبت کرنے والے تھے۔ انہوں نے طے کر لیا کہ ان بچوں کو رہا کروں گا، اگر رہا کرنے میں رسول اللہ خوش ہو جائیں گے تو میری قیامت کے دن شفاعت کا میں ضامن ہو جاؤں گا، رسول اللہ ہماری شفاعت فرما دیں گے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ رات میں اٹھتے ہیں، اللہ اکبر، مذکور نامی داروغہ ان بچوں سے پیار کرتے ہیں اور اپنے انگوٹھی کو دیا کہ آپ قادسیہ چلے جاؤ رات کے تنہائی میں، اور وہاں کا جو داروغہ ہے میرا بھائی ہے، میری انگوٹھی دے کر کے اپنا حال بیان کرنا، میرا بھائی تمہیں بحفاظت مدینہ پہنچا دے گا۔ اب وہ بچے رات میں جیل سے نکلتے ہیں، اللہ اکبر، وہ پوری رات چلتے ہیں لیکن اللہ اکبر جیسے صبح کی سفید نمودار ہوتی وہی شہر نظر آتا ہے، وہی راستے نظر آتے ہیں۔ وہ ڈر کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی پکڑ کر کے پھر ہمیں ابن زیاد بدنہاد کے دربار میں پیش نہ کوئی کر دے۔ وہ بچے جا کر کے ایک درخت پر دونوں بچے اللہ اکبر چڑھ جایا کرتے ہیں جہاں ایک کنواں تھا، ایک محب اہل بیت کی لونڈی پانی بھرنے کے لیے آتی ہے۔ جب وہ اپنے ڈول اور رسی کو کنویں میں ڈالتی ہے تو دو سائے نظر آئے، اپنے سر کو اوپر جب وہ لونڈی کرتی ہے تو کہتی ہے تم دونوں کون ہو، تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ جب باپ کا نام پوچھا وہ بچے بے ساختہ رونے لگے، کہا اے عورت باپ کا ذکر نہ کر، ہم غریب الوطن ہیں، ہم یتیم بچے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا شاید تم مسلم بن عقیل کے بچے ہو، کہا ہاں مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ کہا آپ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، ہمارے جو کنیز ہے
وہ محب اہل بیت ہے، چلو میں لے کر کے چلتی ہوں۔ وہ کنیز لے کر کے آئی، اللہ اکبر، حارث کی بیوی کے پاس۔ حارث اتنا بڑا ظالم تھا، لیکن بیوی جو تھی اس کے دل میں اہل بیت کی بڑی محبت تھی، بڑی تعظیم تھی، بڑی تکریم تھی۔ جب ان بچوں کو لے کر کے آئی تو حارث کی بیوی نے کہا جا میں تجھے آزاد کر رہی ہوں، تو بہت بہترین تحفہ لے کر کے آئی ہے۔ ان بچوں کو نہلایا دھلایا، پانی دیا، کھانا دیا، کہا بیٹا یہ اپنا گھر تم سمجھو، اگرچہ تمہارے باپ کو شہید کر دیا گیا ہے، میں وعدہ کرتی ہوں تمہیں بحفاظت مدینہ ضرور پہنچاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ ادھر قاضی صاحب جنہوں نے ادھر جو دروگا حضرت مذکور نے رہا کیا تھا بچوں کو، یزید ابن زیاد نے کہا کہ یہ بتاؤ تم نے ان بچوں کو کیوں رہا کیا؟ تو حضرت مذکور نے ارشاد فرمایا اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے میں نے رہا کیا ہے۔ حضرت مذکور کو مارنا شروع کیا ابن زیاد۔ جب پہلا کوڑا آپ کے جسم پر پڑتا ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ کما ہو جاؤ، ہمیں جو مارا جا رہا ہے آپ کی اولاد کی محبت میں مارا جا رہا ہے۔ یہ ایک جان کیا اگر کروڑوں جانیں تو آپ کے شہزادوں پر سب کچھ اپنے جان کو قربان کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت مذکور کو بھی شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یزید فوراً اعلان کرتا ہے جو ان بچوں کو لے کر کے آئے گا بہت سارا انہیں انعام دیا جائے گا۔ حارث خبیث مالو چرکا لالچی انسان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، پورا دن پورے شہر کوفہ کا چکر لگاتا رہا، پتہ لگاتا رہا، بچوں کو نہ پایا، یہاں تک کہ اس کا گھوڑا بھی بیمار ہو جاتا ہے، تھکا ہوا تھا۔ اپنے بیوی سے کھانا مانگا، بیوی نے کھانا دیا، کھانا کھا کر کے وہ سو گیا۔ کمرے میں جو بچے لیٹے ہوئے تھے محمد ابراہیم، بڑے بھائی نے محمد نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو جان سے فرما رہے ہیں کہ تم تو میرے پاس چلے آئے اور اپنے بچوں کو دشمن کے نرگوں میں کر کے آئے ہو۔ تو ابو جان نے کہا، ارشاد فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ عنقریب ہمارے دونوں شہزادے بھی آنے والے ہیں۔ جب بڑے بھائی نے خواب دیکھا تو آپس میں ایک دوسرے کو لپٹ کر کے رونا شروع کر دیا کرتے۔ ابن زیاد کی آنکھ، حارث کی آنکھ کھل جایا کرتی ہے۔ حارث فوراً چراغ جلا کر کے اس کمرے میں جاتا ہے جہاں وہ دونوں شہزادے رو رہے تھے، دروازے کو کھولا تو دیکھا کہ یہ میرے گھر میں دونوں بچے موجود ہیں۔ بیوی کو پتا چلا، بیوی اٹھ کر کے کہا اے ظالم اپنے ارادہ بد سے باز آ جا، یہ فاطمہ الزہرا کے شہزادے ہیں، انہیں کچھ مت کہنا، یہ پھول سے زیادہ نازک ہے، ان کے باپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ لیکن حارث ظالم خبیث نے اپنے بیوی کے بات کو نہ سنا، اپنے بیوی کو دھکے دیتا ہے، بیوی زمین پر گر جایا کرتی ہے اور ان دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے زلفوں کو آپس میں کس کر کے باندھ دیا کرتا ہے۔ جب زلفوں کو باندھنا تھا، اے ابو جان میری خبر گیری لیجئے، بار بار وہ بچے اپنے باپ کو پکارنے لگے۔ اللہ اکبر۔ حارث کی بیوی تڑپ جایا کرتی، کہتے خدا کے واسطے بچوں کو نہ مار، اگر تجھے تیرے دل کو سکون نہیں ملتا ہے تو ہمیں مار، لیکن ان بچوں کو نہ مار، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ لیکن اس ظالم کے دل میں صرف مال و تما، مال و دولت کی لالچ آ گئی تھی۔ مال و دولت کا لالچ رکھنے والا انسان اپنے بیوی کو پھر دھکے دیا اور بچوں سے کہا جتنا تڑپنا ہے تڑپ لو، تمہیں تمہاری صبح ہماری تلوار تم دونوں کے گردن پر چل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ صبح ہوتے ہی ان بچوں کو اپنے گھوڑے پر سامان کی طرح کس کر کے باندھ لیا کرتا ہے۔ وہ بچے جب گھوڑے پر سوار ہوئے تو پکار کر کہا تھا نانا جان
मेरे अब्बू तो चले गए, आप मेरी खबर गिरी लीजिए। अपने बाप को पुकारते हैं, रसूलुल्लाह को पुकारते हैं और हारिस जालिम से कहते हैं अगर तुझे माल चाहिए, अगर तुझे दौलत चाहिए तो ऐसा कर हमें गुलाम बना करके बेच दे, तुझे बहुत सारा माल मिल जाएगा, लेकिन हमें कत्ल ना कर। अल्लाह अकबर। वो बच्चे इतना कहते हैं, हारिस का इतने में हारिस का बेटा पीछे से ताक़ुब करता हुआ आया, अपने बाप के सामने हाथ जोड़ करके कहता है ऐ जालिम बाप, इन बेटों को अल्लाह की रजा के लिहा कर दे। लेकिन उस जालिम ने अपने तलवार से अपने बेटे को मार दिया, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपने बाप अपने सगे बेटे को शहीद कर दिया करता है। याद रखना, बीबी गिरते पड़ते वहां नहर फराक तक पहुंच जाया करती है। का आखिरी बार में कोशिश कर रही हो, अपने शौहर के पैर को पकड़ कर कहती है कयामत के दिन रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा। अल्लाह अकबर। बीबी सारों कतार रोने लगती, अल्लाह की रजा के लिए इन बच्चों को माफ कर दे। जब उन छोटे छोटे बच्चों ने देखा कि जालिम माफ करने वाले हमें नहीं है, तो बड़े भाई ने कहा सबसे पहले हमें शहीद कर, ताकि मैं अपने सामने अपने छोटे भाई के शहादत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। छोटे भाई ने कहा सबसे पहले हमें शहीद कर, ताकि मैं अपने बड़े भाई की शहादत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जालिमों ने कहा, जालिम हारिस ने कहा तुम्हें शहादत की इतनी शौक है। वो नन्हे नन्हे बच्चे सजदे में जाते हैं, जालिम हारिस की तलवार उन बच्चों पर चल जाया करती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जालिम ने उन दोनों लाशों को उठा करके दरियाए फरात में डाला और उन बच्चों के सरों को एक तख्त में रखा, तख्त के ऊपर कपड़ा डाला और छुपा लेकर के आया इब्ने ज़ियाद के सामने। इब्ने ज़ियाद ने कहा ये क्या है? कहा ये मैं आपके लिए तोहफा लेकर आया हूँ माज़अल्लाह। जब तख्त से कपड़ा हटाया गया तो उन दो छोटे छोटे बच्चों का सर था। इब्ने ज़ियाद बदनिहाद ने कहा कि मैंने तो यजीद को खत लिख दिया है कि उनके बच्चे सही सलामत है, जेल में है। अगर यजीद हमसे इन बच्चों को जिंदा तलब कर लिया तो मैं इन बच्चों को ला करके कहां से दूंगा। फौरन चुनांचे इब्ने ज़ियाद खबीस ने फौरन हुक्म दिया अपने गुलाम को कि इसे ले जा करके वहीं कत्ल करो जहां इन बच्चों को शहीद किया इसने। चुनांचे ले जा करके उसको, उस खबीस को वहीं कत्ल कर दिया जाया करता है। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अल्लाह ताला हम सबों को आका हुसैन के मोहब्बत में जिलाए, आका हुसैन के मोहब्बत में उठाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातहू।